اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پچھلے 33ویں پارٹ میں رکوع 29 تک مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم رکوع نمبر 30 کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے تھوڑا سا یہ جانا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ بھی جانا تھا کہ فتنہ پھیلانا جو ہے وہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یتیم کے مال، حیض کے متعلق کچھ احکامات، اور مرد و عورت کے غیر شرعی تعلق کی ممانعت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ قسم کے متعلق، بیوی کے پاس نہ جانے کی، بلا وجہ کی قسم، مطلقہ عورتوں کی عدت کی مدت، اور اسلام میں عورت کا مقام، مردوں کی فضیلت، طلاق اور خلا کے چند احکامات کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ مطلقہ عورت کو ضرر نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جائے، یعنی احکامات الہی کو ماننا ہی اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر بات کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بات کی ایک مطلب جیسے کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی عدت کی ایک مدت ہے، اسی طرح سے بیوہ جو عورت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی عدت کی ایک مدت ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلائیں۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، یعنی اس شخص کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، خاص مسئلہ یہ ہے کہ طلاق سے متعلق بات آ رہی ہے۔ اصل میں قانوناً جو ہے اولاد جو ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک کی وہ عورت اس کی ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدے کے مطابق۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اس مدت میں بچے کے باپ پہ جو متلقع عورت ہے اس کے کھانے اور اس کے کپڑے کی ذمہ داری شوہر کے ذمے ہے جو کہ اس کا بچے کا باپ ہے، اور اس میں رزق آ جاتا ہے جسے ہم عام فہم الفاظ میں اس کو نان نفقہ کہتے ہیں، کہ اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ قانوناً جو ہے وہ شوہر کی ہی ذمہ داری ہے، جو اولاد ہے اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی اس کے باپ کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق اس کا خرچہ عورت کا دے، یعنی مرد عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت جو ہے وہ اس کو بہت مفلس سمجھا جائے۔ اگر مرد کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو وہ متلقع اپنی جو اس کی بیوی تھی اس کو وہ خادماؤں کی طرح سے، بالکل کام کرنے والیوں کی طرح سے نان نفقہ نہیں دے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق احسن طریقے سے اس کا نان نفقہ اس کا دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بچے کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اجرت دے گا تو اس میں اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے، یعنی کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کو خرچہ دے گا۔ جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہوگا تو اس کا مطالبہ عورت نہیں کرے۔ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے، یعنی باپ، اس کے بچے کی وجہ سے۔ یہاں
یہی بات آ رہی ہے سامنے کہ یعنی دونوں کے ساتھ، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا درارا ولا درارا، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے ذمے اسی طرح سے لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری جو ہے وارثوں پہ آتی ہے۔ اگر بچے کا اپنا مال ہے، مثلاً اگر اس کے باپ کی میراث ہے، اسے ملا ہے بچے کو، تو اس بچے کی دودھ پینے کی ابھی مدت اگر باقی ہے تو بچے کے مال میں سے بچے پہ خرچ کیا جائے گا اور دودھ پلوانے کی اجرت اسی مال سے دی جائے گی۔ اگرچہ کہ بچے کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے بچے پر خرچ کرے گا، یعنی دودھ پلانے والی متلقع جو عورت ہے اس کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمے میں آئے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چڑھانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر 2 سال سے پہلے والدین بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اور آپس کی ان کی رضامندی ہے، دونوں میں وتشاورن، دونوں مشورے سے اس کا فیصلہ کر لیں، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشورے میں بچے کی مصلحت کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے تو وہ دودھ نہیں پلا سکتی، اسی طرح سے بچے کی اگر والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے تو بچے کے لیے مضر ہے وہ۔ کبھی بچہ خود دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب کسی مصلحت کی وجہ سے اگر ماں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اور اوپر کا دودھ یعنی کہ ڈبے کا دودھ یا کسی اور عورت کا دودھ پڑایا جائے تو یہ چیز ذہن میں بس یہی رکھنی ہے کہ دودھ چھڑاتے وقت بچے کی ہمدردی اور اس کی صحت اور اس کی شفقت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا گیا ہے قاعدے کے موافق یا قاعدے کے مطابق۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اور کچھ کنجوسی آ جائے، تو اس میں کچھ ایسا نہیں کرنی چاہیے کہ نیت کے اندر فطور آ رہا ہے کہ مدت رضاعت کے درمیان اگر بچے کی ماں کے بجائے کسی اور سے اس لیے دودھ پلوانے کے لیے کہا جا رہا ہے، مطلب پلانے لگے ہیں کہ اس کو معاوضہ جو ہے کم دینا پڑے گا، کہ کسی دائی سے پلوایا تو وہ پیسے کم لے لے گی، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، بلکہ بچے کی ماں کو اچھے بھلے طریقے سے وہ سب کچھ ادا کیا جائے جو کہ آپس میں تم دونوں نے طے کر لیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احکام شریعہ کی پابندی کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ خلاف ورزی اگر ہم نے کر لی ہے، کوئی کر رہا ہے، تو اس کا معاوضہ اور عذاب اس کے مستحق نہیں بننا ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارا جو بھی کوئی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 234، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کی جو مطلقہ عورت ہے اس کی عدت 3 حیض بیان ہوئی ہے۔ یہاں بیوہ عورتوں کے بارے میں عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو۔ اس آیت شریفہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے شوہر وفات پا جائیں تو ان کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اس دوران وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ حکم حدیث شریف میں بھی ایک وارد ہوا ہے کہ 4 ماہ 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہ ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے۔ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے جو حمل سے ہو تو اس
پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل یعنی کہ حمل سے جب وہ فارغ ہو جائے تو جب تک اس کی عدت ہے، یعنی شوہر کی موت کے بعد بھی اب اس کی جو عدت کی مدت ہے اس میں اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت تک وہ عورت عدت میں ہی رہے گی، خواہ شوہر کی موت 1 گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے یا خواہ اس میں مہینوں لگ جائیں۔ فلا جناح علیکم، سو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس بات میں کہ فعلنا فی انفسہن بالمعروف، وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خوبی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں، یعنی عدت گزار چکنے کے بعد وہ اب عورتیں آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اب کوئی ان کو روک ٹوک نہ کریں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے نہیں بیٹھ سکتی، ان سے رہا نہیں جا رہا، اور اس طرح کی بالکل باتیں، فرسودہ خیالات، یہ بالکل غلط ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دے رہے ہیں، شریعت کے مطابق ہم کو اس میں اجازت ملی ہے کہ اب تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تم ان کو بالکل نہیں روکو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آیت نمبر 235، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو کنایتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی عورت سے اگر عدت کی دوران نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اشارتاً کنایتاً اشاروں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، اور اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، یعنی کہ اپنے دل میں اس بات کو تھوڑا سا چھپا کے رکھنا چاہیے کہ چلیں اس عورت کی عدت جب ختم ہو جائے گی تو اس وقت تک انتظار کر لینا چاہیے کہ پھر اس کے بعد اس بات کو عیاں کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے۔ اس میں بات یہاں پہ مردوں سے کی جا رہی ہے کہ ان کو خیال آ سکتا ہے کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے تو میں اب اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی آدمی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں اگر بیوہ کا خیال آ رہا ہے اسے شادی کرنے کا، تو اس سے جو نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید وہ سوچ رہا ہو کہ میں گناہ گار ہو رہا ہوں۔ یہاں پہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسا خیال آنا گناہ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَٰكِن لَا تُوعِدُهُنَّ سِرًّا، اور لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ خفیہ نکاح کی بات آپ نے پکی کر لی۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدے کے موافق ہو، یعنی ایسی کوئی طریقے سے بات کی جائے، کوئی اچھے طریقے سے احسن بات کی جائے جس سے ان کو ایک اشارہ مل جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عدت جب تک پوری نہ ہو تو وہ اس کے لیے شرط ہے کہ عدت کی مدت پوری ختم ہو۔ یہاں لفظ کتاب آ رہا ہے تو یہ اس سے مراد قانون شریعت ہے۔ کتاب اللہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی ہے، تو اس کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے پہلا نکاح بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اسی چیز سے اللہ تعالیٰ سے کی پکڑ سے ہمیں بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرو اس سے، اور اللہ سے تم ڈرو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے اس بات کو کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کے حکم ماننا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر انسان سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ غفور ہیں، بخشنے والے ہیں۔ کوئی خطا ہو گئی ہے تو استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وہ حلیم ہیں، اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے بلکہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تم توبہ کر لو۔ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ،
کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جب کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو اس حال میں طلاق دینا چاہے کہ نہ تو اس نے اس کے ساتھ خلوت کی ہو، نہ قربت کی نوبت آئی ہو، اور نہ ہی اس کے لیے مہر مقرر کیا ہوا ہو، تو وہ اسے دے سکتا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان کو کوئی متاع دے دو۔ اس صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ اسے کچھ نہ کچھ مال و متاع، دنیاوی کپڑے ہیں، کچھ وہ دے کے فارغ کرے۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ گنجائش رکھنے والے پر گنجائش بقدر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو شخص اگر کوئی وسعت رکھتا ہے، غنی ہے، تو جس کو جتنی کشائش حاصل ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق ہے، یعنی اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ یہ فائدہ پہنچانا عمدہ طریقے پر ہو، یعنی کہ یہ جو ساز و سامان جو دنیا کا ہے جو اس کو دینا ہے یہ بھی بھلے انداز میں دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جیسے ایسا لگے جیسے خیرات دی جا رہی ہے۔ حقاً علی المحسنین واجب ہے اچھا سلوک کرنے والوں پر، نیکی کرنے والے بھلے لوگ یہ سوچ لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عائد کردی ایک ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دو کہ ان کو چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً حالانکہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے جتنا تم نے مقرر کیا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی کوئی عورت خود ہی کہہ دے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، یا یہ کہہ دے کہ مجھے چوتھائی دے دیں، وہ اپنی رضا سے خود اس پہ راضی ہو، یا اگر مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے کھول سکتا ہے کہ عورت از خود طلاق نہیں دے سکتی نا، تو یہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ عورت تو طلاق نہیں دے سکتی ہے، لہٰذا مردوں کے لیے یہ ترغیب دی گئی ہے یہاں پہ کہ وہ اس معاملے میں فراغ دلی سے کام لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ سے۔ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھولو آپس میں احسان کرنے کو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا یہاں پہ ترجمہ کچھ اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان ایک دوسرے پہ جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورت پہ دی گئی ہے اس کو مت بھولو، چنانچہ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کا حساب سے ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نرمی سے اختیار کریں، ان کو زیادہ دے دیں، یعنی مردوں کو ان کا جتنا بھی مقرر کیا گیا ہے مہر ان کا، وہ نصف کے بجائے اگر پورا دے دیں اور انہیں معروف طریقے سے دیں، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کو رخصت کریں۔ مرد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا ہے اور عورت صنف نازک ہے، تو اس کے ساتھ مرد کو نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین پابندی کرو نماز کی اور درمیان والی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں کہ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ پچھلی آیتیں چل رہی تھی طلاق اور شوہر کے وفات کے بارے میں، اس کے بہت سے مسائل پیچھے آئے تھے، ان مسائل کے آتے آتے اب درمیان میں ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جس میں کہ نمازوں کی پابندی کا حکم دے دیا، یعنی بندے جس حال میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، خاص کر کے نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ نماز تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرابہ ایک ذکر ہے، بار بار خالق کائنات نے اس کی یاد ہمیں دلوائی ہے، متوجہ کروایا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس پورے عالم میں ہم جان لیں کہ آدمی کیسا ہی ہو، کتنی ہی مشغولیت ہو، نماز سے اس کو غافل نہیں ہونا ہے۔ اور ان نماز میں بھی کون سی نماز کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ صلاۃ وسطیٰ، یعنی کہ بیچ کی نماز، یعنی دو نماز جو ہیں فجر اور ظہر بیچ میں اوپر ہے، اور مغرب اور عشاء
بعد میں ہیں، یعنی عصر کی نماز کو کہا جا رہا ہے کہ اس نماز کا بہت زیادہ دھیان رکھا جائے. یعنی اس نماز کو کہا گیا ہے کہ اس لیے اس کو زیادہ دھیان رکھنے کہا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں اس وقت تجارت کے امور میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نماز کی ترجیح اس وقت ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز عصر کا جب وقت ہو جائے تو مال و خرید و فروخت کی جو بازار گرم ہوا ہوتا ہے وہ سب اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت آپ نماز کی پابندی کریں ضرور. اس نماز سے غافل بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، تو اس نماز کی پابندی کے لیے بہت فرمایا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان کو بر وقت پڑھا اور ان کا رکوع و خشوع پوری طرح ادا کیا تو اللہ کے ذمے یہ عہد ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. آخر میں فرمایا جا رہا ہے وقوموا للہ قانتین. یہ لفظ قانتین جو ہے یہ قنوت سے لیا گیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ وقوموا للہ قانتین نازل ہوئی تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور آپس میں بات کرنے سے روک دیا گیا. یہ بخاری میں صفحہ نمبر 650 پر جلد نمبر 2 میں موجود ہے. یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کو دھیان سے سمجھا جائے، سمجھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، آپس میں باتیں نہ کی جائیں، کسی بھی طریقے کی کوئی التفات میں نہ کیا جائے، نہ ہی کچھ مسجد میں جو فرش پہ پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی امور کے وسوسے جو اپنے دل میں آ جاتے ہیں ان سب کو بچایا جائے. آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. پھر اگر تم کو خوف ہو تو کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دشمنوں کا ہجوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے. گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی پابندی خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ یعنی کہ عصر کی نماز کو جو بتایا جا رہا تھا، تو اس آیت میں خوف اور امن کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہاں تک ممکن ہو 5 نماز کو ہر حال میں ہر مقام پر ادا کریں. بعض مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اتنی اجازت ہے کہ کھڑے کھڑے یا اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کریں. اگر زمین پہ اترنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، سواری پر ہیں تو سواری پر ہی ادا کریں. اور پھر جب امن کی حالت میں آ جائیں، اطمینان حاصل ہو جائے تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طرح نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا اگر دشمنوں کا ہجوم ہو جائے، کسی صورت میں نماز پڑھنے کی کوئی بھی جگہ نہیں بن پا رہی ہے تو مجبوراً نماز مؤخر کر دے لیکن بعد میں اس کو قضا پڑھ لے. صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 1 میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. پھر وادی بطحان کی طرف متوجہ فرمائی اور آپ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیۃً لازواجہم، وہ وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے متاعاً، بیویوں کے لیے فائدہ مند ہونے کا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج،
اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ اس آیت کو یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی 4 بیویاں ہیں، جن میں سے ایک کے ہاں اولاد ہے، باقی 3 اس اولاد کی سوتیلی مائیں ہیں۔ اب یہ اولاد سگی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گی، لیکن باقی جو 3 ہیں ان کو وہ خواہ مخواہ زبردستی کی اپنی ذمہ داری سمجھے گی۔ تو فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان بیواؤں کو فوراً گھر سے نکال دو کہ جاؤ بھئی اپنا رستہ لو، جس سے تمہاری شادی ہوئی تھی وہ تو فوت ہو گیا، بلکہ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نہ نفقہ دیا جائے۔ ان آیات کے نزول کے جب ہوا تھا یہ، تو اس وقت تک قانون وراثت ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو بیواؤں کے بارے میں یہ وصیت جو تھی یہ ایک اوپری حکم تھا، یعنی کہ اس کو منسوخ ہونے کا اس میں تھا، جیسے کہ قبل ازیں اسی آیت کے 180 میں والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کا عبوری حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں قانون وراثت نازل ہوئی تو اس میں والدین کا حق بھی مقرر کر دیا گیا، اور شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی کا حق اور بیوی کے وفات کی صورت میں شوہر کا حق کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ اور اب والدین اور عزیز و اقارب اور بیوگان کے حق میں وصیت کی ہدایت منسوخ ہو گئی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے غیر اخراج، تو اس کے حکم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو مرنے والے کے شوہر میں رہے اور چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائے۔ تو بیان فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، یہ حکم آیات میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب میراث کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہے کہ میراث لے لے اور خرچہ اسی میں سے کرے، البتہ عدت پوری ہونے تک شوہر ہی کے گھر میں رہے، نہ اس میں سے نکالی نہیں جائے۔ ہاں اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے بعد میں تو اب وہ دوسروں کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جو وہ اپنی جانوں کے لیے قاعدے کے مطابق کر لیں۔ یعنی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں بسنا چاہے تو تم اسے سال بھر کے لیے نہیں روک سکتے، وہ اپنے حق میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مجاز ہوگی، یعنی اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست حکمت والے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کو سمجھنے کے لیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں لامحالہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہترین حکمت پوشیدہ ہے۔ للمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے پر۔ حقاً علی المتقین، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے متقیوں پر، یعنی یہ لازم ہے کہ مطلقہ جو عورت ہے اس کو زندگی کا ساز و سامان دینا ضروری ہے اچھے طریقے بھلائی کے طریقے سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 243 اور 244، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے ایسے لوگوں کو نہ دیکھا جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ تعداد میں ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لہم اللہ، پس فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے، موتو، کہ مر جاؤ، ثم، پھر احیاہم، ان کو زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس بات کو جاننا ہوگا کہ آگے کی جو یہ 2 رکوع آ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں ایک جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معلوم التنزیل میں صفحہ نمبر 223 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ایک بستی جس کا نام داوردان تھا، اس میں طاعون کی بیماری واقع ہو گئی تھی، تو بستی کے تقریباً سبھی لوگ نکل کے چلے گئے وہاں سے اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا۔ اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے انہوں نے قیام کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کے ذریعے حکم دیا کہ موتو، کہ تم سب مر جاؤ، چنانچہ وہ سب مر گئے۔ دوسرا قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ نکلے تھے گھروں سے، وہ لوگ اصل میں جہاد سے فرار ہو کے نکلے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دشمن سے جنگ کے لیے نکلیں۔ ان لوگوں نے اول تو لشکر تیار کر لیا تھا، لیکن جب ان پہ بزدلی سوار ہو گئی تھی تو وہ موت سے جان چھڑانے لگے۔ انہوں نے بہانے بنائے اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم کو جہاد کے لیے نہیں جانا ہے، یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، جب وبا ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی، اور جب ان بستی کی موتیں ہونی شروع ہو گئیں تو وہ موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ ایسی کوئی نشانی بھیج دیجیے جس سے یہ سمجھ جائیں کہ موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت سے فرار حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ بستیوں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ موتو، یہ مر جاؤ، تو یہ ان کو ایک سزا کے طور پہ فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ سب مر گئے تھے، ان کے جانور بھی ہلاک ہو گئے تھے، اور آنے واحد میں ان سب کو موت آ گئی، جیسے کہ ایک شخص کو بالکل ایک ساتھ اکٹھی موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ 8 دن تک اسی حالت میں ان کی لاشیں پڑی رہیں اور وہ پھول گئیں، اور ان کی طرف جو لوگ نکلے تھے وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کو دفن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چاروں طرف اس کے احاطہ بنا دیا تاکہ درندے اس کو پھاڑ نہ سکے، اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس زمانے کے نبی تھے، جب ان لوگوں پہ سے گزرے تو تعجب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں کوئی نشانی نہ دکھاؤں؟ عرض فرمایا جی ہاں دکھائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ فرما دیا۔ یہاں پہ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ ان حضرت نے ان کے زندہ ہونے کے لیے دعا کی تھی، سبحان اللہ ربنا و حمدک لا الہ الا انت، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہیں تو موت بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوبارہ سب کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی چیز یہاں پہ اس والی قوم پر گزری۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کی موت دی تھی ان کو، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور انہوں نے اپنی جو ان کی عمریں متعین کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی، وہ انہوں نے پوری کری۔ بعد آگے یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اصل میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اس قول کے مطابق بنی اسرائیل کے اس واقعے کو حکم جہاد بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، تو ان کو موت کا خوف ہوا تھا، اور اس موت کے ڈرنے کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکے تھے۔ ہزاروں افراد بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن موت نے ان کو نہ چھوڑا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہونا ہے۔ جو جہاد نہ کرے موت اس کو بھی آئے گی، تو کیوں نہ اجر و ثواب کو کھوئے بغیر اس موت میں، اس شہادت میں داخل ہوا جائے۔ اہل تفسیر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا۔ ہمارے نبی فخر الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اسے بھیج دیتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور جو بھی شخص ایسی جگہ موجود ہو جہاں طاعون واقع ہو گیا ہو، وہ صبر کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ مجھے اس کے سوا ضرر کوئی نہیں پہنچا سکتا جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ یہ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 853 پہ جلد نمبر 2 میں مذکور ہے۔ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 139 جلد نمبر 1 پہ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے وہ ایسے ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگا، اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہے اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے، چند در چند بہت سے اضافی فرما کر۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص جو بھی کوئی خرچ کرے خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اگر کرے، تو اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ کے نام سے تعبیر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کو اگر غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہو،
تو جو کچھ اس پر خرچ کرو گے تو وہ مجھ پر خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم دین کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ خرچ تم میرے لیے کر رہے ہو، جسے میں ہی چاہوں گا تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ یہاں پہ یہی بات سمجھنی ہے کہ یہاں پہ منزل لذیذ جو کہا گیا ہے تو یہ استفہام یعنی کوئسچن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ کو قرض حسن دے۔ قرض کے معنی ہم تو سب جانتے ہیں، اور احسن کے معنی اور حسن کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنا، حلال اور طیب مال خرچ کرنا، یہ سب قرض حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جن کو مال ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو خرچ کرنے کے لیے اس کی ملکیت اپنی عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے جو شخص مخلوق پہ خرچ کرے، اور جو خرچ کرنے والے اپنی جنس یعنی کہ اپنے اوپر اپنے اہل عیال پر خرچ کرے اور اس میں ثواب سمجھے، اس کو خرچ کرنے کو ثواب سمجھے، تو اس کا نام قرض دیا گیا ہے۔ پھر یہی ہے کہ وہ جتنا خرچ کرے گا، جتنا زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرما رہے ہیں، جس کو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اب آفن کثیرہ، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 189 جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی حلال مال سے صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، اور پھر اس کی تربیت فرماتا ہے جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کی بچے کی تربیت کرتا ہے، اور وہ ذرا سا صدقہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے، اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے وہ کسی ضرورت مند کو دے رہا ہے تو مطلب میں دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ یہی سوچیں کہ اللہ نے جو عطا فرمایا آپ اس میں سے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، اس کے مارے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو دگنا تگنا اور نہ جانے کتنا زیادہ کثیر ہو کے آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگی فرماتا ہے، ویبسط، اور کشادہ فرماتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جس کی روزی تنگ کر دے اس کا اس چیز پر بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی پابندی نہیں لگانے والا، وہ کسی کو زیادہ دے کم دے کسی طرح بھی دے، سب اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور تنگی فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ آگے فرمائی جا رہی ہے کہ وإلیہ ترجعون، تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کیا ضائع نہیں ہوگا، جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی نعمتوں کی شکل میں ہم کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آیت نمبر 246، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ معلوم ہے جو موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ یہاں بادشاہ سے مراد امیر اور سپہ سالار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی موجودگی میں جو بلند ترین مرتبہ ہے وہ تو نبی ہی کا رہے گا، لیکن
ایک ایسا امیر نامزد کرنے کا کہہ رہے ہیں جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری کر سکے۔ تو یہاں حدیث میں آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا ہے۔ اس وقت جو تھے سموئیل نبی تھے، اور جو بنی اسرائیل کے سردار تھے انہوں نے یہ فرمائش ظاہر کی تھی، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ انہوں نے فرمایا کیا ایسا ہوگا کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تو تمہارے بڑے دعوے ہیں، بڑے جوش و خروش اور بہادری کا اظہار کرے ہو، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اجازت میں لے لوں گا اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی مقرر کر دوں گا تو پھر تم جنگ سے پھر کترا جاؤ گے، پھر کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندیا بنا لیا تھا، اور یہ اپنے ملکوں میں خوف کی وجہ سے بھاگے ہوئے پھر رہے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے اب یہ کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں تو اور کیا کریں؟ فرمایا جا رہا ہے فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم تو بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا حکم آئے تو وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ یہی بات ہم آیت نمبر 216 پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی تم پر جب جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 247، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ ان کا نام توریت میں ساؤل آیا ہے، ہو سکتا ہے ان کا اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے اس لیے ان کا ایک صفاتی نام یا لقب کہہ لیجئے طالوت ہو۔ طالوت کے معنی ہیں لمبے تڑنگے کے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ کہنے لگے کہ ہم پر حکمران ہونے کا حق کیسے پہنچتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور ان کو مالی گنجائش نہیں دی گئی۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ بولا یہ جا رہا ہے، ان کی طرف سے بنی اسرائیل یہ بول رہے ہیں کہ وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت بھی نہیں دی ہے، کیونکہ ان کے جو معیارات تھے وہ یہی تھے کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکمرانی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علم میں اور جسم میں فراغی عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ان آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو تمہاری سرداری کے لیے چن لیا ہے، اور نہ صرف وہ قداور تھے، طاقتور رہے، بلکہ اللہ نے انہیں علم اور فہم بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا، اور انہیں امور جنگ سے بھی بہت واقفیت تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے نزدیک عزت اور سرداری کا معیار صرف کیا دولت ہی ہے، مگر اللہ نے انہیں ان دونوں چیزوں کی بنا پر چنا ہے۔ ایک تو وہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور رہے، اور اس دور میں ظاہر بات ہے اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ مضبوط اور طاقتور جسم کی وجہ سے ان پہ رعب اور دبدبہ رہے، اور دوسرے پھر یہ بات بھی آئی کہ ان کو علم، فہم، سمجھ اور دانشوری بھی عطا کی گئی۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں سب کچھ دے دیتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا عطا فرما رہے ہیں، کون کتنا کس چیز کا مستحق ہے، یہ میرے رب کو ہی معلوم ہے۔ آیت نمبر 248 اور یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 32 کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بلا شبہ ان کے حکمران ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جنہیں چھوڑا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، جس کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ ان آیات میں طالوت کی عمارت اور بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تو یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اس میں سیف ہیں، محفوظ ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے۔ انہوں نے بعض مختلف ذرائع سے اس کی تصاویر لے لی ہیں اور اس پر ایک فلم بھی بنائی ہے۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل اس کے تہخانے میں رکھا ہوا تھا، اور وہیں پہ ان کے ربانیین بھی موجود ہیں۔ جب اس ہیکل کو منہدم کیا گیا، توڑا گیا، تو وہ اسی میں دب گئے اور وہ تہخانہ چاروں طرف سے بند ہو گیا ہوگا۔ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی لاشیں تابوت سکینہ اس کے اندر ہی ہوں گے۔ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں، جس میں عصائے موسیٰ اور وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دی گئی تھیں، جس پر توریت شریف لکھی ہوئی تھی۔ ان تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح سے تسکین ہوتی ہے جیسے ہم مسلمانوں کو خامنہ کعبہ کو دیکھ کے تسکین ہوتی ہے۔ تو اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ تابوت سکینہ بھی وہ چھین کر لے گئے تھے۔ تو ان کی حالت، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس سانحہ کے بعد کہ وہ ان کو ایسا لگا جیسے ہم سے ان کی عزت چھن گئی ہے۔ اس سے ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے، اور اسرائیلیوں نے جب جنگ کا ارادہ کیا، اس وقت جو نبی حضرت سمیل علیہ السلام تھے انہوں نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، تو یہ بھی بتایا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو تمہاری تسکین کا سامان تابوت سکینہ ہے وہ جو چھن گیا تھا وہ ان کے عہد میں تم لوگوں کو واپس مل جائے گا۔ اس وقت وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ان کے جو دشمن تھے جب تابوت چھین کر لے گئے تھے تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ وہ جسے جہاں رکھتے تھے وہ طاعون پھیل گیا تو کوئی دوسری وبائیں پھیل گئیں، بہت مشکل میں رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اس کو نحوست کا باعث سمجھ کر ایک بیل گاڑی پہ اس کو ڈالا اور اس کو ہانک دیا کہ وہ جدھر چاہے وہ اس کو لے جائے۔ بیل سیدھے چلتے چلتے اسے جو تھا بنی اسرائیل کے علاقے میں لے کر آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کون کر رہا ہے؟ یہ فرشتوں کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا جو کہ برسوں ان سے چھن چکا تھا۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، یعنی دریائے اردن۔ فمن شرب منہ فلیس منی، سو جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی لیا۔ اس بات کا یہ مقصد تھا کہ یہاں طالوت جو تھے وہ اپنے لشکریوں کا ٹیسٹ لے رہے تھے کہ یہ لوگ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب نے اس میں سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب آگے بڑھے طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ یہاں پہ ایک بات واضح یہ ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ ان میں سے جو تھے وہ چھٹ چکے تھے،
یعنی کہ ایک جماعت نکل چکی تھی، ان میں سے جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنگ و جدل ہو، وہ ان سے پہلے الگ ہو چکے تھے۔ اب یہ دوسری ایک چھاؤنی تھی جو ان میں سے نہیں نکل رہے تھے، وہ پانی پی کر جو تھے بےسود ہو گئے، کیونکہ منع کیا گیا تھا پانی زیادہ نہیں پینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے کہ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 افراد ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو جب طالوت اور ان کے ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے تھے، انہوں نے دریا پار کر لیا۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جالوت جو تھا یہ بہت بڑا قوی ہیکل اور مضبوط جسم کا انسان تھا، اور یہ زرہ میں پورا ہوتا تھا، جو بختر بند ٹائپ کا سے ہوتا ہے نا لباس، اس طرح کا اس کا جسم اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی سوائے آنکھ کے اور جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے مطلب اس کی اتنی مضبوط اور طاقتوری کے جواب میں کوئی بھی مقابلے پہ نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آگے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی کم تعداد جماعتیں اللہ کے حکم سے بھاری تعداد والی جماعتوں پہ غالب ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے اور کہا گیا کہ تم اسی بات کی وجہ سے آگے بڑھو، ہمت کرو اور اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ برز لفظ جو ہے اس کے معنی ہے ظاہر ہو جانا، آمنے سامنے آ جانا۔ تو یہاں میدان جنگ میں اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے ہیں، ادھر طالوت کا لشکر ہے اور ادھر جالوت کا لشکر ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پہ یہ دعا جو ہے یہ طالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان، انہوں نے دشمن کے مد مقابل آنے پر یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما اور ہم پر صبر کی بارش فرما دے۔ وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ آیت میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب بدر کے موقع پہ تمہارا کفار سے مقابلہ ہوا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم کو بھی اسی طرح کی جب مقابلہ ہو ایسا کفار سے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے ان کو ملک دے دیا اور حکمت عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ جو ہیں یہ جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ توریت شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام ایک گڈریے تھے، جنگل میں اپنے بھیڑ بکریاں جو ہے چرایا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک غلیل ٹائپ کا ہتھیار ہوتا تھا، اس کے اندر وہ پتھر رکھ کے اس کو گھمایا کرتے تھے اور نشانہ لگاتے تھے، اور یہ نشانہ اتنا صحیح ہوتا تھا کہ وہ اپنی بکریوں پر جو حملہ جنگلی جانور کرتے تھے اس کے جبڑے تک توڑ دیا کرتے تھے۔ تو جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اتفاقاً وہاں سے آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن ادھر سب سہمے کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آیا، انہوں نے طالوت کے مقابلے سے اجازت مانگی اور کہنے لگے، میں تو اپنے غلیل سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، تو اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لفظ انہوں نے کہا تھا نامختون، تو ختنہ کیے ہوئے جو لوگ نہیں ہوتے ان کو کہا جاتا ہے یہ، کیونکہ بنی اسرائیل کے یہاں یہ سب سے بڑی گالی ہوتی تھی، اور وہ ختنہ اس وقت رواج نہیں پایا تھا۔ ختنہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ملت ابراہیمیہ ہی میں ہمیشہ رائج رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا غلیل کو اور چند پتھر اٹھائے اور اس دیو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔
جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اپنے غلیل میں ایک پتھر رکھ کے ایسے گھمایا تو وہ سیدھا اس کی آنکھ کے سوراخ سے آر پار ہو گیا اور اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس طرح طالوت کے داماد ہو گئے۔ پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنایا اور یہ بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، حکمت اور نبوت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفاع فرمانا لوگوں کو بعض کے ذریعے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شکل پیدا فرما دیتے ہیں کہ کسی بھی گروہ کو آمنے سامنے کر کے جو فاسد لوگ ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد پھیل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے ہی فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا ہے۔ ہر بڑا فرعون جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مقابلے میں کسی نہ کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج جو ہے تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قول گویا حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ آیتیں ہیں جو اللہ کی ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں یہ حق کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک بامقصد سلسلہ ہے جو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور آپ ان تمام آیات کی اور جتنی بھی اقوام گزر چکی ہیں ان کی صحیح خبریں دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسے شخص موجود تھے جو آپ کو ان کی خبریں دیتے۔ یہ صرف من جانب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے اور ہم آج اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنی سورہ بقرہ کو نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی، بھول چوک یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہم کو اس سے معاف فرما دیجیے گا، درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سب بہن بھائی دوست احباب تمام سننے والوں کو عطا فرمائیے۔ اس کلام کو ہمارے لیے رہتی دنیا میں باعث اجر و ثواب اور اخروی دنیا میں بخشش کا سامان بنا دیجیے۔ ہم پہ خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے اور ہم کو بھی اس کا ثواب پہنچاتے رہیے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔